میں نے PP80, PP71 اور NA82 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ جو ہی میرا نام آتا گیا الحمدللہ تو لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، پوسٹیں لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سروے ہوئے تو 90% اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے حق میں رزلٹ تھا، اور باقی یہ لوگ تھے۔ وہ کیوں تھے؟ کیونکہ جس طرح مشکل حالات میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ چلتے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، اور جو اس وقت ملک کے اندر پوزیشن ہے، لوگ عمران خان کو بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور یہی ان کو خوف ہے۔ جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ چاہتے ہیں کہ نامینیشن پیپر چھینے جائیں، لوگوں کے تائید کنندے، تجویز کنندے اٹھائے جائیں، ان کو الیکشن میں نہ اترنے دیا جائے، اور اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کے کھلاڑی ہیں، جو کپتان کے ٹائیگرز ہیں، فرنٹ فٹ، یا جن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ سٹرونگ ہو سکتی ہیں یا سٹرونگ ہیں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ ان کے پیپرز جو ہیں وہ بغیر کسی جواز کے ریجیکٹ کیے جائیں۔ تو جو یہاں پر مخالفین تھے ان کے اندر وہ لہر جو اٹھتی ہوئی نظر آئی کہ جو وہ پریشان تھے، تو ہمیں اطلاع ساری ملتی رہی۔ آج صبح میں نے ٹویٹ کیا کہ میرے پیپر ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے انتظامیہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، دوسرا تیسرا سب کو ایکٹیو کیے۔ کسی طریقے سے 9 کے جو پیپر ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ PP80 سے مریم نواز صاحبہ نے درخواست دی تو فوراً ہی وہاں پر میں پہنچ گیا، اور میری ٹیم نے بھی وہاں پر درخواست دی PP80 سے، کیونکہ وہ سرگودا آئی تھی تو ہم نے انہیں ویلکم کرنا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حلقہ خالی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر 9 سے 10 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پیپرز جمع کروائے، تو انہوں نے میرے پیپر بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کر دیے۔ میں نے اب وہ دیکھا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے تو یہ آ نہیں سکے، انہوں نے آ کر ہمیں تفصیل نہیں دی، جو ہم نے ان سے سوال پوچھا وہ انہوں نے بتایا نہیں۔ 27 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو 2 دن، 27 کو سرگودا میں صلاح الدین صاحب کے پاس گیا، انہوں نے میرے پیپر کلیئر کر دیے، انہوں نے کہا آپ کو بالکل آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 30 تاریخ کو لسٹ میں آپ کا نام ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے میں ضد کرتا رہا، آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ میری پڑی ہوئی ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ میں نے کہا جی وہ مجھے ریسیونگ نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے میں یہاں پر PP71 میں جب میں نے پیپرز جمع کروایا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسائز کی رسیدیں ہیں یہ آپ لے کر آئیں، میں نے وہ پرووائڈ کر دی۔ پھر یہ کہنا کہ 1 دن پہلے اسے بلایا گیا ہے، نوٹس بھیجا گیا ہے اور یہ آیا نہیں ہے، مجھے کوئی بلایا نہیں گیا، مجھے نوٹس بھیجا جاتا میں نے کیوں نہیں جانا تھا؟ جب میں پیپر جمع کروانے کے لیے چلا گیا ہوں اور میں تمام اپنی تفصیلات آپ کو دے رہا ہوں، تو مجھے پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے میرے تائید کنندے، تجویز کنندے تو نہیں اٹھائے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اب پیپرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ریجیکٹ کر کے ان کو ریس سے آؤٹ کیا جائے۔ تو ہم نہیں جانتے، قوم نہیں جانتی، پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ میں دیکھ رہا تھا لسٹ کہ جن لوگوں کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر آپ مان جائیں نہ ہار۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ سیاست ہے نا، سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کریں۔ یہ تو آپ نے قبول کر لیا، آپ نے ہار قبول کر لی، آپ نے مان لیا کہ بھائی ووٹوں سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا ان کی جو پیپرز ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جائیں۔ ووٹ تو ان کا ہے، لوگ انہیں چاہتے ہیں، تو لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں نا، پھر ووٹ کس لیجیے، کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے یہ سیاسی مقابلہ ہے، یہ تو ووٹوں کا مقابلہ ہے نا کہ کس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ آپ پیپر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تائید کنندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کینڈیڈیٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ جن لوگوں کو خوف تھا، جو ہی حلقے میں نام آیا، مجھے ساری اطلاع ہے کہ کن لوگوں نے کالز وہاں پر کی کہ ان کے پیپر ریجیکٹ ہونے چاہیے۔ میرا ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ یہ جو حلقے ہیں یہ ہار چکے ہیں، رزلٹ آج ہی آ گیا، لیکن رہی اس فیصلے کی بات
تو میں بالکل جا رہا ہوں چیلنج کرنے، اور انشاءاللہ اپنے پیپر جو ہیں وہ ایکسپٹ کرواؤں گا، اور ایکسپٹ کروا کے پھر آپ کو بتاؤں گا اور کہوں گا کہ آئیں ذرا مقابلہ کریں میرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ آگے کوئی ہوگا اسے اٹھا لیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ دیکھتے ہیں پھر ووٹ کس کو دیتے ہیں لوگ اور کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی آپ نے ہمیشہ دھندا کیا، یہی آپ نے ہمیشہ اپنا کاروبار کیا، اور یہی ڈیل کر کے آپ منصب کے اوپر بیٹھے۔ اس دفعہ آپ کو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے۔